الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، ہم ہر ہفتے کو قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور صاحب کے خطبہ کا ایک جائزہ پیش کیا کرتے ہیں، اور اس مرتبہ بھی ہم آپ کی خدمت میں ان کے 21 اپریل 2017 کا جو خطبہ تھا اس کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ سن لیں اور اس کے بعد ہم تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ انہوں نے اس خطبے کے اندر بڑی ہمت کی ہے اور ہماری توجہ دلانے کے اوپر انہوں نے اب قرآن پاک کی آیات کو بھی پڑھنا شروع کر دی ہے۔ 2 آیات قرآن حکیم کی اس پورے 1 گھنٹے کے تقریباً خطبہ کے اندر انہوں نے تلاوت کی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے دونوں آیات غلط پڑھیں اور اس کے اندر فاش قسم کی اغلاط انہوں نے کی ہیں۔ یہ ایک آیت انہوں نے پڑھی ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اب من الحقی کو یہ پڑھتے ہیں حقے، اور شیعہ کو پڑھتے ہیں شیعہ، یعنی شین کے نیچے زیر اور آگے بڑی یہ شیعہ، الف مد آ۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو یہ قرآن حکیم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ قرآن حکیم کا اپنا ایک تلفظ ہے اور اس کی اپنی ایک ادائیگی ہے، اور زیر زبر کے فرق آنے سے معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ اور یہ کہتے تو یہ ہیں کہ جی ہم خلیفہ ہیں، اور قادیانی مرزئی ان کو تو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں، یعنی تمام مومنوں کے امیر ہیں۔ تو امیر المومنین، یہ منہ بولے امیر المومنین صاحب کی قرآن دانی کا آپ حساب لگا لیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم ان کے پاس کتنی ہے، وہ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور انہوں نے آیت یہاں پڑھی، اس کے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا اشر کیا، مجہول طریقے سے، اور زیر کو زبر کو پیش کر کے یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان 2 آیات کو ہم یہاں دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ آیا یہ قادیانیوں اور مرزئیوں کے منہ بولے امیر المومنین صاحب انہوں نے قرآن حکیم غلط پڑھا ہے یا درست پڑھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے انبیاء کی کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ محترم دوستو، قرآن پاک سن لیا آپ نے، اور یہاں پر ایک اور بھی بات قابل توجہ ہے کہ خلیفہ صاحب کو قرآن حکیم تو پڑھنا بڑی دور کی بات ہے، ہماری جو اسلامی کتب ہیں ان کے نام تک درست لینے نہیں آتے۔ جس شخص کو ایک کتاب کا نام درست طریقے سے پکارنا نہیں آتا تو وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب خلیفہ مرزا مسرور صاحب کی جو علمیت ہے وہ کتنی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دروس عربیہ اور دروس اسلامیہ کی باقاعدہ طور پر کسی جگہ سے تربیت حاصل کی ہو، ایسا ہمیں کہیں سننے کو پڑھنے کو ملا تو نہیں ہے۔ جس طریقے سے باقاعدہ علماء کرام مدارس کے اندر علوم اور فنون سیکھتے ہیں، خلیفہ مسرور صاحب کے بارے میں کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا، اور ویسے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اسکول کی تعلیم بھی درست طریقے سے نہیں ہے۔ آپ ان کی انگلش کا انداز دیکھ لیں، ان کی اردو کا انداز دیکھ لیں، عربی تو الامان والحافظ، عربی تو پناہ مانگتی ہے ان سے۔ اور یہاں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن عربی کی ایک کتاب ہے، اور اس کا نام یہ کس طریقے سے لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہیجو جل کرامہ، ہیجو جل کرامہ۔ فرمایا کہ حجج الکرامہ میں
ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے. یہ آپ خود دیکھیے گا، فیصلہ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے کے اندر کوئی غلطی ہو رہی ہو. حالانکہ حجت ایک یہ واحد ہے اور اس کی جمع 2-3 طریقے سے آتی ہے، اور ان میں سے ایک جمع جو مشہور ہے وہ ہے ہیجا جل، یعنی 2 جیمیں آخر میں آتی ہیں اور درمیان والی جو جیم ہے ہا کے بعد اس کے اوپر زبر آئے گی. تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں جناب؟ پیش، ہیجو جل. ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا نام ایک شخص کو درست طریقے سے لینا نہیں آتا. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ خلیفہ صاحب کتنے بڑے عالم ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ حجج الکرامہ میں ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے. جی دوستو، آپ نے سن لیا علامہ ابن عربی کی کتاب کا نام بھی، اور یہاں پر ہم لیے چلتے ہیں آپ کو. ابتدا کے اندر انہوں نے 2-4 باتیں کی ہیں 10 منٹ تک. اس کے بعد یہ قصے کہانیاں، وہی پرانا طریقہ ہے خلیفہ صاحب کا، قصے کہانیاں بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. اور انہوں نے ابتدائی 10 منٹ گفتگو کی ہے، اور 10 منٹ کے بعد تقریباً آخر تک انہوں نے قصے بیان کیے ہیں. وہ جنہوں نے خطبہ سنا ہوگا وہ خود اندازہ کر سکتے ہیں. کہتے یہ ہیں جناب کہ جناب ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہیں. مرزا مسرور صاحب کا جو دین اور اسلام تھا اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور یہی حقیقی اسلام ہے جسے دنیا اس وقت پسند کرتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کیوں ہمیں پسند کرتے ہیں لوگ؟ اسی لیے کہ ہم اس اسلام کو پیش کرتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. جب اس کی بہت سی چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں، اور بہت سی مثالیں ہیں. قرآن کی بات یا حدیث کی بات نہیں کی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات نہیں کی. کہتے ہیں ہم نے تو مرزا صاحب کے اسلام کو آگے پہنچانا ہے. آپ خود ان کا یہ کلپ سنیے گا اور دیکھیے گا، یہ وہی بات ہے جو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو قادیانی مرزئی لوگ ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مرزا صاحب کی جو باتیں تھیں ان کو پہنچانے کے لیے ہیں لوگوں کے سامنے. اور مرزا صاحب کی باتیں کیا ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. آئیے خلیفہ صاحب کی بات سن لیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام جس جماعت کو قائم کرنے آئے تھے وہ صرف اعتقادی اصلاح کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ہر سطح اور ہر لحاظ سے عملی اصلاح کرنے والی جماعت تھی. یہ جناب کہتے ہیں خلیفہ مسرور صاحب، کہتے ہیں جی ہم تو وہی عبادت کرتے ہیں کہ جو کہ مسلمان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرح دیگر ارکان کو بھی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جب کہ ان کا اپنا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو سراسر بدنام کرنے کی ایک سازش رچائی ہوئی ہے. آخر ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں، اسی شریعت کو مانتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں. یہ سب اثر اس لیے ہوا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا. اور جیسا کہ میں نے کہا آپ علیہ السلام نے اسلام کی حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھی کہ یہ حقیقی قرآنی تعلیم ہے جسے پھیلانا ہر احمدی کا فرض ہے. اور یہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں جیسے کام کرتے ہیں، جبکہ ہم کئی اپنے لیکچرز کے اندر اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اسلام کی ابتدائی جو چیز ہے توحید، اس کے اندر وہ کتنا بگاڑ پیدا کیا انہوں نے. کہتے ہیں جناب میرے خدا کا نام یلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے، میرا خدا ہزاروں ہاتھ ہزاروں پاؤں رکھتا ہے، وہ ایک تیندوے کی طرح ہے، وہ چوروں کی طرح چھپ کے آتا ہے، وہ چور ہے. اور پھر مرزا صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں میرا خدا میرے ساتھ پلنگ کے اوپر لیٹتا ہے.
اور پھر ایک جگہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کن فیکون کی طاقت مجھے دی گئی ہے، میں کن کہتا ہوں تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے، پوری کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اور اس کے اوپر میں پورے لیکچر دے چکا ہوں باحوالہ، آپ دیکھ سکتے ہیں ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کہ مرزا صاحب کہتے ہیں اس کائنات کو تخلیق میں نے کیا، جنت دوزخ کو میں نے بنایا، دنیا کو میں نے بنایا، انسانوں کو میں نے تخلیق کیا، اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، توحید کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا، خدا کی بیوی بن رہے ہیں، خدا کا بیٹا بن رہے ہیں، خود خدا بن رہے ہیں، اور خود خدا بننے کا اعلان کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ تو توحید اسلام کی جو پہلی سیڑھی تھی، پہلی بنیاد تھی، اس کو ہلا کے رکھ دیا مرزا صاحب نے۔ تو یہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کس قسم کے مسلمان ہیں کہ جو اسلامی عقیدوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسلامی عقیدوں کی ترویج و اشاعت ہی نہیں کرتے، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جناب من نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہتان تراشا، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کو منسوب کیا ہے، اور یہ بہت سخت بات انہوں نے کی ہے۔ اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنمی ہے وہ شخص جو میری طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، دنیا داری غالب ہوگی، اور مہدی موعود کا ظہور ہو کر وہ دین حق کا پیغام دنیا میں پھیلائے گا۔ ہم مسیح موعود کے ماننے والے ہیں، جو آپ نے سکھائے اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کسی بھی احساس کمتری کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہاں پہ ارشاد فرمایا خلیفہ مسرور صاحب، کہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا اور دنیا داری غالب ہو جائے گی، اور جب مہدی موعود مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب آئیں گے تو وہ آ کر اس کا پیغام پھیلائیں گے۔ اور یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ یہ حدیث اب یہ خلیفہ مسرور صاحب کے ذمے ہیں کہ کم از کم اس حدیث کا حوالہ ہمیں ضرور دیجیے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، نام نہاد علماء اس کے ذمہ دار ہوں گے، دنیا داری غالب ہو جائے گی مسلمانوں پر، اور اس وقت مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوگا، اور اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے وہ پیش کرے گا، اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اور ہم احمدی وہ ہیں جو اس مسیح موعود کے ماننے والے ہیں، اور حقیقی اسلامی تعلیم جس کی خوبصورت انداز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائے اور سکھائے، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دوستو انہوں نے اپنی جماعت احمدیہ کے افراد کو تربیت کرتے ہوئے ان کو پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ مرزئی جو آپس میں لڑتے بڑھتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، تو کافی انہوں نے تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دن بدن یہ قادیانی مرزئی احمدی حضرات اخلاقیات کے دائرہ کو پھلانگتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دنیا داری کے ماحول کے زیر اثر دنیا کے ماحول میں زیادہ ڈوب گئے ان مغربی ممالک میں آ کر، اور زبانی تو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں عمل اس سے مختلف ہیں۔ یہاں کے لوگوں سے ملنے جلنے اور بہتر اخلاق غیروں کو دکھانے میں تو بہت بہتر ہیں ہمارے احمدی،
لیکن عبادت اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے وہ معیار نہیں ہیں جو ایک احمدی کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح آپس کے تعلقات کے معیار میں بھی کمی ہے، عہدیداروں کے لوگوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے میں بھی کمی ہے، مختلف جگہوں پر شکایتیں آتی ہیں، اور لوگوں کا عہدیداروں کے لیے دل میں عزت کے جذبات رکھنے کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو اس خطبے کے اندر بھی انہوں نے اظہار کیا اور تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمدی حضرات کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ یہاں پر میں ذکر کروں گا کہ خلیفہ مسرور صاحب چونکہ خواتین اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ کافی ان کا جناب دل خوش رہتا ہے۔ پہلے بھی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ خلیفہ مسرور صاحب نیم برہنہ خواتین کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو، اور حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر منع ہے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں رہنا، اس کو دیکھنا، اس کے بدن کی طرف اس سے گفتگو کرنا، شریعت کے اندر یہ چیزیں منع ہیں، اور قرآن اور حدیث میں جا بجا اس کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن خلیفہ صاحب ہیں، کہتے تو یہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن ان کی حرکتیں کیسی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی اس خطبے کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک خاتون مجھے ملی، پھر ایک اور خاتون کا ذکر کیا ہے، پھر ایک اور خاتون کا ذکر کیا ہے جو فنکشن میں ان کو ملی تھی، پھر ایک اور خاتون، یہ 4 خواتین کا ذکر انہوں نے پے در پہ کیا ہے، اور یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے خلیفہ ہیں۔ حالانکہ عام شریف انسان کو بھی یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی، لیکن مرزا مسرور صاحب ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کو اسکول کی تعلیم بھی درست طریقے سے ان کی نہیں ہے، دین کی تعلیم تو بہت دور کی باتیں، وہ تو آپ دیکھتے سنتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب میں نے جب لوگوں کو دین کی تبلیغ کی تو وہ حیران رہ گئے کہ ایسی باتیں تو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہیں۔ کیونکہ جب میں ان موقعوں پر اسلام کی تعلیم کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں، یا جب بھی میں نے باتیں کی ان لوگوں سے، بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ اسلام کی اس حقیقی تعلیم کا ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں علم نہیں تھا۔ میں نے جب لوگوں کو دین کی تبلیغ کی تو وہ لوگ حیران رہ گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہی ہے، قرب قیامت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنی، ایسی ایسی باتیں کہ جناب عقل دنگ رہ جائے، لوگ حیران ہو جائیں۔ اسی چیز کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے کہ میں نے تو ان کو تبلیغ کی اور دین کی تبلیغ کی تو وہ حیران رہ گئے۔ کون سی دین کی تبلیغ؟ آج تک ہم نے تو دیکھا نہیں ہے کسی خطبے کے اندر آپ نے کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا ہو، فقہی مسئلہ آج تک آپ نے کوئی بیان کیا ہو، کوئی نماز روزے کا طریقہ بتایا ہو، کوئی زکوٰۃ دینے کا بتایا ہو، مسائل شرعیہ بتائے ہوں، قرآن پاک کی آیات پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کی ہو، تشریح کی ہو، احادیث نبویہ عربی کے اندر پڑھی ہوں، ان کی تشریح تفسیر کی ہو، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کون سی دین کی تبلیغ کر دی خلیفہ مسرور صاحب؟ یہ قصے کہانیاں سنانا یہ کیا دین کی تبلیغ ہے؟ آپ ہر خطبے کے اندر قصے کہانیاں ہی تو سناتے ہیں، اس خطبے کے اندر بھی آپ نے قصے اور کہانیوں کا انبار لگا دیے، اس مرتبہ تو آپ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اتنے قصے کہانیاں آپ نے سنائے، اور پورا خطبہ ہی آپ کا تقریباً قصے کہانیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ تھا جی خلاصہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کے لیکچر کا، اور یہ جائزہ ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے خطبے کے جائزہ کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر تھا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے
اور یہ اعلان ہم بارہا کر چکے ہیں، اپنے ہر ویڈیو لیکچر میں اعلانات کرتے ہیں، اور دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں میں اپنا یہ اعلان کہ جامعہ قابل ادیان ایسی جامعہ، ایسا درسگاہ، ایسا ادارہ کہ جس کے اندر انشاءاللہ تمام ادیان کی تعلیم دی جائے گی، اور وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو سکھائے جائیں گے۔ علم کلام، علم فلسفہ، علم منطق، بلاغت، دیگر علوم فنون پڑھائے جائیں گے، کئی زبانیں سکھائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس قسم کا ادارہ ہم کھول رہے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ احباب سے ہم خصوصی طور پہ مخیر حضرات، جتنے مخیر حضرات ہیں تمام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ادارے کی طرف آپ متوجہ ہوں اور ایسے ادارے کو تکمیل کی طرف لے کے چلیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان یہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے اوپر ہم کتاب لکھ رہے تھے، وہ اب مکمل ہو چکی ہے، اور 900 صفحات کی یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل، جس کے اندر بہت زیادہ مواد ہم نے جمع کی ہے، ایسا مواد کہ جو شاید آپ نے آج تک کسی کتاب کے اندر ایک جگہ پہ نہ دیکھا ہو، اور جدید دور کی جو اعتراضات قادیانی مرزائیوں کی جانب سے ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے اور دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ وہ کتاب بھی چھپنے کا انتظار کر رہی ہے، ابھی ہمارے پاس تو کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ عز و جل، چھپنے کا انتظار کر رہی ہے۔ دعا گو رہیں کہ اللہ عز و جل دینی کاموں کے اندر ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔